گزشتہ چند برسوں میں کم عمری کی شادی کے حوالے سے پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک میں قانون سازی کی گئی۔ ریاست کا موقف یہ پیش کیا گیا کہ اس کا مقصد بچوں کے حقوق کا تحفظ، جبری شادیوں کی روک تھام اور کم عمری میں حمل کے طبی خطرات کو کم کرنا ہے۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 موجود ہے، جس میں لڑکی کی عمر 16 سال اور لڑکے کی 18 سال مقرر تھی۔ بعد ازاں سندھ نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کے تحت لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر کر دی۔ یہ اقدام صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، مختلف مسلم ممالک نے بھی نکاح کے لیے قانونی عمر مقرر کی، لیکن جیسے ہی یہ قانون سازی سامنے آئی، علماء کے حلقوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ بعض اہل علم کا کہنا تھا کہ شریعت میں نکاح کی اصل شرط بلوغت ہے، لہٰذا اگر بلوغت موجود ہو تو عددی عمر مقرر کرنا کیا شرعی دائرے سے تجاوز نہیں؟ دوسری جانب بعض معاصر فقہائے کرام نے کہا کہ اسلامی اصول کے مطابق حاکم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ عوامی مصلحت کے لیے انتظامی ضوابط مقرر کرے، بشرطے کہ وہ حلال کو حرام قرار نہ دے بلکہ نقصان کو روکے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کم از کم عمر مقرر کرنا شریعت کی نفی ہے یا یہ انتظامی تنظیم کے دائرے میں آتا ہے؟ کم عمری کی شادی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ شریعت نے نکاح کے لیے بنیادی شرائط کیا رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت 6 میں بلوغ النکاح کا ذکر آتا ہے۔ مفسرین اس سے مراد جسمانی بلوغت لیتے ہیں، یعنی ایسی عمر جب انسان نکاح کے قابل ہو جائے، لیکن اسی آیت میں رشد کا بھی ذکر ہے، یعنی سمجھ بوجھ اور ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت صرف جسمانی بلوغت پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ ذہنی پختگی کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں نکاح صغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک ولی نابالغہ کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ مطلق اجازت نہیں، اس میں مصلحت کی شرط ہے، اور اگر نقصان ہو تو بعض صورتوں میں فسخ کی گنجائش بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک اور بنیادی اصول رضامندی کا ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت آتی ہے کہ ایک عورت نے شکایت کی کہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا، تو اسے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو ختم کر دے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ اصول ملتا ہے کہ بیوہ یا بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ تمام دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نکاح میں بلوغت، سمجھ بوجھ اور رضامندی تینوں اہم عناصر ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے، اگر شریعت نقصان اور رضامندی دونوں کو اہمیت دیتی ہے تو اجتماعی سطح پر نقصان کے خدشے کی صورت میں کیا ریاست کوئی عمومی حد مقرر کر سکتی ہے؟ اسلامی فقہی اصول میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ حاکم کا فیصلہ عوام کی بھلائی سے مشروط ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اقدام اجتماعی مصلحت کے لیے ہو اور واضح نقصان کو روکنے کے لیے ہو تو اسے انتظامی دائرے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مسلم ممالک نے کیا کیا۔ مصر میں 2008 کے قانون کے تحت نکاح کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کی گئی۔ مراکش کے 2004 کے خاندانی قانون میں عمومی عمر 18 سال رکھی گئی، لیکن عدالت کو استثنائی اجازت کا اختیار دیا گیا۔ اردن میں بھی عمومی عمر 18 سال ہے، عدالت مخصوص حالات میں اجازت دے سکتی ہے۔ ترکی کے سول کوڈ کے مطابق نکاح کی عمر 18 سال ہے، خاص اجازت سے 17 سال۔ ملائیشیا میں عمومی عمر 18 سال ہے، لیکن شرعی عدالت کم عمر میں اجازت دے سکتی ہے۔ پاکستان میں وفاقی قانون کے علاوہ سندھ میں عمر 18 سال مقرر ہے۔ یہ تقابلی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ تر مسلم ممالک نے نکاح کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ انتظامی طور پر ایک عمومی حد مقرر کی اور بعض صورتوں میں عدالتی اختیار رکھا۔ تو کیا یہ سب ممالک شریعت سے ہٹ گئے ہیں یا وہ فقہی اصولوں کو اجتماعی مصلحت کے تناظر میں لاگو کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں ایک اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کا ریاستی نظام وہی ہے جو قدیم زمانے میں تھا؟ قدیم معاشروں میں کوئی باقاعدہ جدید ریاستی ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ معاشرہ زیادہ تر قبائلی یا مقامی نظام پر چلتا تھا۔ قانون کا نفاذ خاندان یا قبیلہ کرتا تھا۔ بچوں کے حقوق کا کوئی علیحدہ قانونی تصور موجود نہیں تھا۔ فقہائے کرام نے اپنی آراء اسی سماجی پس منظر میں دی تھی، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔
آج ریاست ایک فعال ادارہ ہے، نکاح کی رجسٹریشن ہوتی ہے، عمر کی قانونی تعیین ہوتی ہے، عدالتی نگرانی موجود ہے، بچوں کے حقوق کے عالمی معاہدے موجود ہیں۔ اگر کم عمر لڑکی پر ظلم ہو تو صرف خاندان نہیں، ریاست بھی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے۔ اسلامی فقہ میں بھی ایک اصول بیان کیا گیا ہے، تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحہ، یعنی حاکم کا فیصلہ عوامی مصلحت سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو اگر ریاست اجتماعی نقصان کو روکنے کے لیے کوئی حد مقرر کرے تو کیا یہ فقہی اصول کے دائرے میں نہیں آتا؟ اب ایک اور فرق دیکھیے۔ قدیم زمانے میں معاشی ڈھانچہ سادہ تھا، معیشت زیادہ تر زرعی یا محدود تجارتی نوعیت کی تھی، گھر چلانے کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں تھی، شادی کے بعد سیکھنے کا عمل اکثر گھر کے اندر مکمل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج معیشت پیچیدہ ہے، پیشہ ورانہ مہارت ضروری ہے، تعلیم بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ کم عمری کی شادی اکثر تعلیم کے تسلسل کو روک دیتی ہے، اور یہی رکاوٹ آگے چل کر معاشی انحصار اور غربت کے چکر کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ پھر صحت کے پہلو کو دیکھ لیجئے۔ قدیم دور میں طبی علم محدود تھا، کم عمری میں حمل کے خطرات پوری طرح معلوم نہیں تھے۔ آج میڈیکل سائنس واضح طور پر بتاتی ہے کہ کم عمر لڑکی کا حمل ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ فقہ کا ایک اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھایا جائے نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایک اور اہم فرق انسانی حقوق کے شعور کا ہے۔ قدیم دور میں ولی کا اختیار زیادہ وسیع تھا، بچی کی مرضی کا عملی اظہار کم ہوتا تھا۔ آج رضامندی ایک بنیادی قانونی قدر ہے، بچوں کے حقوق کا واضح تصور موجود ہے، زبردستی نکاح کو ظلم سمجھا جاتا ہے، عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ تو کیا بدلتے ہوئے شعور کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ فقہائے قدیم نے جو آراء دی تھی وہ اپنے عرف، اپنے معاشرتی ڈھانچے اور اپنے علمی حالات کے مطابق تھی، جبکہ آج اطلاق کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ بحث صرف فقہی نہیں رہی بلکہ صحت اور سماجی تحقیق بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تازہ رپورٹس کے مطابق 15 سال سے 19 سال کی عمر میں حمل اور زچگی کی پیچیدگیاں اس عمر کے گروہ میں اموات کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ یونیسیف کی 2023 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کم عمری کی شادی لڑکیوں کی تعلیم کے تسلسل کو متاثر کرتی ہے اور شادی کے بعد اسکول چھوڑنے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر تحقیقی اداروں کی مشترکہ تحقیق کے مطابق کم عمری کی شادی کا تعلق غربت کے تسلسل، خواتین کی کم معاشی شرکت اور قومی معیشت پر منفی اثرات سے جوڑا گیا ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر طبی اور سماجی اعداد و شمار ایک مخصوص خطرے کی نشاندہی کریں تو کیا ریاست کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے؟ کم عمری کی شادی بعض معاشروں میں غربت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بعض خاندان بیٹی کی شادی کو معاشی بوجھ کم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے بعد قبائلی علاقوں میں بنی یا سوارا جیسی رسمیں موجود رہی ہیں، جہاں لڑکی کو تنازع کے تصفیے کے طور پر کم عمری میں شادی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 310A کے تحت ایسے عمل کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ جبری شادی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، رضامندی نکاح کا بنیادی عنصر ہے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، ہر کم عمری کی شادی لازماً ظلم نہیں ہوتی، لیکن جب یہ رضامندی کے بغیر ہو، تعلیم روکنے کے لیے ہو یا سماجی دباؤ کے تحت ہو تو مسئلہ صرف فقہی جواز تک محدود نہیں رہتا۔ تو کیا اصل مسئلہ عمر ہے یا وہ حالات جن میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے؟ پوری بحث سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔ شریعت میں نکاح کے لیے بلوغت کو اہمیت دی گئی ہے، مگر ساتھ ہی رشد اور رضامندی بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ فقہ میں نابالغ کے نکاح کا ذکر ہے، لیکن وہ مصلحت اور نقصان سے بچاؤ کے ساتھ مشروط ہے۔ معاصر ریاستیں طبی اور سماجی شواہد کی بنیاد پر عمومی عمر مقرر کرتی ہیں اور اکثر عدالتی استثناء بھی رکھتی ہیں۔ تحقیقی رپورٹس کم عمری میں حمل اور سماجی اثرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کچھ معاشروں میں اس کا غلط استعمال بھی موجود ہے، لہٰذا مسئلہ سادہ جائز یا ناجائز کی بحث کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ شریعت کے اصول، بلوغت، سمجھ بوجھ اور رضامندی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام کیسے بنایا جائے جو نہ ظلم کی اجازت دے اور نہ ہی شرعی حدود سے تجاوز کرے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جذباتی رد عمل کے بجائے سنجیدہ فہم کی ضرورت ہے۔